بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صراط یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں جو ہمارے ہاں معروف ہے، مشہور ہے، تین اہم واقعات ہوئے۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، جو 13 رجب مورخین نے لکھی۔ اس شرط کے ساتھ کہ اگر ان روایات کی سند صحیح ہو۔ دوسرا واقعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ آپ کی وفات کے بارے میں 17 رجب اور 22 رجب یہ 2 تاریخیں۔ سند کے لحاظ سے 17 رجب زیادہ مضبوط بات، اور جو معروف ہے، مشہور ہے عوام میں، وہ 22 رجب ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو معروف ہے 27 رجب کو سیدنا پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ یہ 3 واقعات معروف۔ چونکہ آج غالباً 19 رجب المرجب ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں۔
صرف آپ کی شان اور مقام اور عظمت۔ آپ پہ آنے والے اعتراضات جو مخالفین نے کیے وہ گائے بگائے ہمارے خطبات میں اور بیان ہوتے رہتے، تفصیل سے بھی کئی خطبات میں بیان ہو چکے۔ صرف رجب المرجب کی مناسبت سے آپ کی شان اور مقام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ پر سب سے زیادہ اس وقت ہمارے ملک میں جرح تنقید ہو رہی ہے، تو مناسب سمجھا کہ ان کے فضائل عرض کر دوں۔ آپ کا دور اقتدار جو ہے یہ 40 سال کا ہے، اور بہت یہ لمبا عرصہ ہے۔ 20 سال بحیثیت گورنر اور 20 سال بحیثیت خلیفۃ المسلمین۔ یقیناً انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم تو ہے نہیں، حکومت میں، خلافت میں کہیں کمی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کتاب میں کوئی مل سکتی ہے۔ حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے، اور پھر خاص کر حکومت جب ایک طویل عرصہ ہو۔ تو ان ساری باتوں سے جہاں خوبیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، ان کا ذکر خیر ہوگا، اور جہاں کمی کوتاہی کوئی ہوگی تو وہاں خاموشی اور معافی اور اللہ سے مغفرت کی دعا ہوگی۔ ہمارا مسلک اور منہج یہ ہے کہ جو عذر ہم اپنے لیے تلاش کرتے ہیں ان سارے کہ سب سے پہلے حقدار صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے وہ مصداق ہے۔ حیرانگی یہ ہے کہ جو شخص بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی زبان یہ دل صاف نہیں ہے، وہ بھی جب ملتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہم صحابی تو مانتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد آگے پھر زبان وہ چلاتے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب صحابی مان لیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان لیا اور کہہ لیا، تو آگے گنجائش ہی نہ رہی۔ جب اللہ راضی ہے، مان لیا، تو اس سے آگے پھر بات تو اس ہستی شخصیت پر تان تو ختم ہو گئی۔
اتنا ہی کافی ہے کسی کی فضیلت کے لیے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی رضی اللہ تعالی۔ یہ شرف کوئی کم ہے یا یہ شرف کوئی قصبی ہے؟ جب دنیا میں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ نبی کا صحابی ہونا، اور یہ عہدہ منصب محنت کر کے نہیں، اللہ کی عطا سے، جب اللہ نے ان کو رسول اللہ کا صحابی بنا دیا، چن لیا، تو اعتراض چنے ہوئے پر نہیں ہے، اعتراض تو چننے والے پر۔ صحابہ کرام تو چنیدہ شخصیات۔ اصل میں سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بر صغیر پاک و ہند میں بات کرنا آسان ہے، باقیوں کے بارے میں ذرا مشکل ہے۔ قانون ہے، لوگ ہیں، اہل سنت کی اکثریت ہے، تو تان کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، مگر ان کے دل جو ہیں ہر صحابی کے بارے میں ابلے ہوئے اندر بیمار ہیں۔ فی قلوبہم مرض، منافقین کے دلوں میں یہ بیماری موجود ہے، اور یہ بے ایمان لوگ اعتقادی طور پہ منافق ہیں، ان کا دل صحابہ کے بارے میں صاف نہیں ہے، لیکن حالات، قانون، اکثریت کو دیکھ کے وہ اندر چھپے ہوئے ہیں، تقیہ کرتے ہیں باقی صحابہ کے بارے میں۔ سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا زبان کھولتے، مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، اس کو لوگوں کے دل اور دماغ سے کھرچا جائے، ختم کیا جائے۔ جب ایک پر باس ہو جائے گی تو پھر راستہ، دروازہ کھل جائے، یعنی جب ایک صحابی ایسا ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، پھر جہاں تک وہ جانا چاہے جا سکتا۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان حضرت امیر معاویہ ایک دیوار اور پردہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، اس کو نہیں توڑنا۔ اگر توڑو گے تو پورا وہ باغ، وہ چمن اجاڑ بیٹھو، جو چمن صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو 40 سالہ یہ حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ ملک شام پر ہے۔ اس وقت کا ملک شام آج اس دور میں کئی ملکوں میں وہ تقسیم ہے۔ سوریہ ہے، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سارا اس دور کا شام۔ آج اس مختلف حصوں میں ہے، مختلف ملکوں میں ہے، جن کے نام میں نے آپ کے سامنے بیان کر۔ جو لوگ اس حوالے سے بیماری کا شکار ہیں، وہ چند روایات کو لے کے اور اس کی من مرضی کی تشریح اور تفسیر اور جوڑ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باز کرتے۔
نہ ان کی دسترس پہنچ تمام ذخیرہ احادیث پر ہے، اور نہ ہی وہ ان کا موضوع ہے۔ تمام حدیث پر تک تو ان کی اپروچ نہیں ہے، علمی وجہ سے، علم کی کمی کمزوری، اس وجہ سے۔ دوسرا، ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم نے دفاع کرنا ہے یا صحابہ سے محبت کرنی، مقصد تو نفرت۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ ابن سبا سے شروع ہوا ہے، اور وہ اہل بیت اہل رسول کی محبت کی آڑ میں سب کچھ۔ چونکہ ہمارے ہاں اہل رسول اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے اور اساس موضوع ہے، اس پر ہم جو کچھ بیچنا چاہیں وہ چورن بکتا ہے۔ جس طرح اولیاء کے نام پہ ہمارے ملک میں شرک بکتا ہے، اماموں کی محبت میں تقلید بکتی ہے، گروہ بندی ساری بکتی ہی اماموں کے نام پہ، تقلید کے نام پہ۔ ایسے ہی اہل بیت کی محبت میں ہمارے ملک میں شرک، بدعات، خرافات، غلو، اور جس پر بحث کرنی ہے اس کو اہل رسول کے سامنے کھڑا کر دو اور لوگوں سے بحث کروا لو۔ تو تمام تر احادیث ذہن میں ہو۔ پہلے ہم ان احادیث پہ غور کرتے جو صرف ملک شام کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث، کیونکہ آپ کا ایک ایک فرمان وہی ہے۔ تو جس ملک میں، علاقے میں، زمین میں لوگوں کے بقول اتنا نعوذ باللہ برا انسان آنا تھا، حاکم بننا تھا، تو اس ملک کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں اتنی دعائیں اور تعریفیں اور شان، یہ کیسے ہو سکتی؟ تو ایک حدیث تو وہ بڑی مشہور ہے، معروف ہے، مسند احمد کے حوالے سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور اس حدیث کو قرآن کی ذرا اس حصے کو جوڑی کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو مانگا تھا ربنا وابعث فیہم، اسی دعا کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرما دیا کہ میں دعائے ابراہیم۔ اب یہ اس حدیث کا یہ حصہ قرآن سے کیسے جڑ رہا ہے؟ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری بشارت بن کے آیا ہوں۔ اس حدیث کے ٹکڑے کو بھی قرآن سے جوڑ۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں اس رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن، تو یہ دوسرا حصہ بھی قرآن سے جڑ رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر تشریح ہی یہ حدیث کر رہی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کا ایک خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں۔
آپ سے پوچھا گیا وہ خواب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں کو خواب آئے۔ جس خواب کی تعبیر رسول اللہ فرما دیں تو وہ گویا خواب دین ہوگا نا، وہی ہو تصدیق جو رسول اللہ نے فرما دی، تعبیر رسول اللہ نے بیان فرمایا میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ میری ماں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک روشنی نور نکلا ہے، اس نور سے اضاءت منہا قصور الشام، اس سے شام کے محلات روشن ہوئے۔ اب پڑھ لیں ملک شام کے بارے میں، یہ حدیث تو آ گئی۔ اب اس کو سمجھیں اور پڑھیں، کہیں کریں فٹ اس کو کس پر کرتے۔ شام کے محلات، اور شام کے محلات کی روشن ہو رہے ہیں رسول اللہ کے دین سے، نور سے، نبوت سے۔ تو 40 سالہ حاکم تو وہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ شام کے محلات جس نے ایمان سے، اسلام سے، دین سے روشناس کرائے، روشن کیے، اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ہم یہ کہتے ہیں، پچھلے دنوں بھی میں ایک مفکر کی بات سن رہا تھا کہ ہم آج تک امت کو، اہل و سنت کو یہ کہتے سمجھاتے رہے کہ سیدنا علی یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلافات رونما ہوئے اس پر چپ رہیں، خاموش رہیں، لیکن انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کے عرس اور ان پر خطبات اور ان پر دروس اور ان پر تقاریر اور ان کے فضائل شروع کر دی۔ انہیں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ خطاب ہے طاہر القادری صاحب، وہ اپنی ملت کو سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو، اپنے مسلک کو، منہج کو، کہ تم نے امیر معاویہ کے نام پہ عرس اور فضیلت اور مناقب ان کے بیان کرنے شروع کر دیے، جبکہ محدثین نے کہا تھا کہ خاموشی اختیار کیجیے۔ ہم آپ آج تک چپ کراتے رہے، بس چپ رہے، چپ رہے، چپ رہے، وہ صحابی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اور یہ بول پڑے فضائل بیان کرنے شروع کر۔ اب لوگ جو ہیں وہ سارے واہ واہ کر رہے ہیں۔ اب چھوٹی سی اس میں جو ہے نا، وہ تھوڑی سی بات پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بس جس پر خاموشی کروائی تھی وہ مشاجرات تھے، کہ آپس کے اختلافات یا تنازع یا مشاجرات جو جھگڑے ہیں اس پر خاموشی تھی، اس پر ہم آج بھی چپ خاموش ہیں۔ ان کے فضائل جو الگ ہیں اور اس سے پہلے کے ہیں رسول اللہ نے بیان کر دیے، اس پر خاموشی کا کہاں ہو کہ فضائل نہ بیان کریں، مناقب بیان نہ کریں، جو ان کے بارے میں فضیلتیں ہیں وہ چھوڑ دے بیان کریں۔ جہاں مشاجرات ہیں، یعنی صحابہ کی تعریف و توصیف پر جو کچھ قرآن حدیث میں وارد ہے اس کو تو بیان کرے نا۔ وہ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہ تو بلغوا انی ولو آیہ، اس کو تو آگے بتانا ہے، پہنچانا ہے، بیان کرنا ہے۔ رسول اللہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چپ رہے ہیں۔ رسول اللہ فضائل بیان کر رہے ہیں حدیث میں، اقوال میں، اپنے فرامین میں، اور آپ کہہ رہے ہیں چپ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ بول رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں چپ۔ چپ جو ہے، وہ سکوت جو ہے، وہ مشاجرات پر ہے۔ جو ان کے فضائل اور مناقب شمائل ہیں ان کا تذکرہ، ذکر خیر تو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، سنت۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اس حدیث کے مصداق کہ میں اپنے ماں کے خواب کی تعبیر ہوں کہ آپ نے یہ خواب بیان کی کہ شام کے محلات روشن ہوئے، یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر ہے۔ تو حدیث کے تینوں ٹکڑے قرآن کی آیات کی تفسیر ہے۔ تو ان کی جو مصداق ہیں ان کو بھی تو مانے نہ، تسلیم کرے۔ دوسری حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طوبی للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، ملک شام، اس دور کا شام، اور یہ خوشخبری متعین نہیں ہے فلاں سال تک، فلاں دن تک، قیامت تک کے لیے۔ اس میں جو جو ممالک اس دور کے شام میں تھے وہ میں نے بیان کر دی۔ طوبی للشام، شام والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، مبارک ہیں، یا جنت کی بشارت۔ طوبیٰ جنت کے ایک وادی یا ایک درخت کا نام بھی ہے۔ شام والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے اہل شام پر اور شام پر سایہ کیا ہوا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو بتائیں اہل شام کون ہے؟ ملک الشام کون ہے؟ امیر شام کون ہے؟ یعنی ان فضائل کو بھی تو سامنے رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، عمومی فضائل اور پھر خصوصی فضائل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تیسری حدیث، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ جامع ترمذی میں بھی موجود۔ اب تیسری حدیث نبی علیہ السلام فرمایا الشام ارض المعشر والمنشر، آپ نے فرمایا جو شام کی زمین ہے یہ معشر کی اور منشر کی زمین، یہیں پر قیامت والے دن حشر کا میدان قائم ہوگا اور یہیں پر لوگ تقسیم ہوں، صفوں میں، مجرم الگ ہوں گے، مومن الگ ہوں۔ یہ شام کی زمین ہے جہاں معاشر قائم ہو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو مجرم بھی ہوں گے، وہاں تو نیک بھی ہوں گے، وہاں تو بد بھی ہوں۔ لازم بات ہے قیامت کا جب منظر ہوگا، قیامت کا حشر برپا ہوگا تو سارے ہوں گے وہاں۔ لیکن یہ شرف شام کی زمین کو ہے کہ اللہ ساری دنیا کو وہیں اکٹھا کرے۔ رسول اللہ کیا فرمایا؟ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، اللہ ساری دنیا کو میرے قدموں پہ اکٹھا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حشر کہاں ہوگا؟ شام۔ یہ چوتھی حدیث صحیح البخاری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے۔ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث۔ ہمارا ملک کس کا ملک ہے؟ رسول اللہ اپنا ملک قرار دے رہے، شام کو اپنا ملک، اور دعائیں برکت کی کر رہے۔
اور صرف آپ نے اس حدیث میں صرف شام کے لیے نہیں بلکہ فرمایا یا اللہ ہمارے مکہ میں برکت دے، ہمارے مدینہ میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں برکت۔ مکہ اور مدینہ کی برکت قبول ہے تو شام کی برکت کو بھی قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے شام میں برکت دے۔ جب رسول اللہ یہ دعا کر رہے تھے تو مجمع میں اجتماع میں ایک عراق کا بندہ بیٹھا تھا، اسے بھی جوش آیا، بس چلو حضور دعا کر رہے ہیں تو میں اپنے علاقے کے لیے دعا کروا لوں، شام کے لیے ہو گئی، یمن کے لیے ہو گئی، اور ہمارے لیے بھی تو دعا ہو۔ تو اس نے کہا وفی عراق نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے عراق کے لیے۔ رسول اللہ فرمایا نہیں، میں نہیں کرتا۔ آگے تفصیل ہے کہ وہاں سے فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سیگ نکلے گا۔ رسول اللہ نے دعا نہیں کی۔ کس کے لیے کی؟ یمن اور شام، مکہ اور مدینہ کی 4 علاقوں کے لیے رسول اللہ کی دعا۔ 5ویں حدیث، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت مختلف گروہوں میں، فوجوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کئی گروہوں میں، کئی فوجوں میں، دھڑوں میں، لشکروں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی۔ ایک فوج شام میں ہوگی، جو اس موضوع کو جاننے، سننے، سمجھنے، پہچاننے والے ہیں وہ ان الفاظ سے ہی آگے پہچانتے جائیں۔ ایک فوج کہاں ہوگی؟ شام۔ فرمایا دوسری فوج عراق میں ہوگی، اور تیسری جو فوج ہے وہ یمن میں ہوگی۔ کئی گروہوں فوجوں میں میری امت میرے جانے کے بعد تقسیم ہو جائے گی، اس میں سے بڑی فوجیں 3 ہوں گی۔ 3 کا ذکر رسول اللہ نے کر دیا، ایک شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں۔ یہ پڑھتے رہنا ہے اور سوچتے رہنا ہے اور جا کے پھر غور کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ فرماتے کھڑے ہو گئے، جب یہ حدیث سنی نا تو کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو یہ ڈر، یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی ایسا فتنہ اگر رونما ہوتا ہے تو اس میں مجھے ذرا پتہ چل جائے، میں اس فتنہ سے دور رہوں۔ اس پر کئی ایک احادیث ہے جو اس موضوع سے متعلقہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں بدعتیں عام ہو جائیں گی، اور کچھ لوگ آئیں گے جو بدعتیں عام کر دیں گے اور سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ سیدنا عبداللہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس دور میں کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ یہ صحابہ کا ایک عادت مبارکہ تھی، فوری پوچھتے تھے یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ جب آپ نے فرمایا کہ میری امت گروہوں میں، فوجوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فوج شام میں ہوگی، ایک عراق میں ہوگی، ایک یمن میں ہوگی، سیدنا عبداللہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ تعین کر دے کہ میں نے کس فوج میں جانا ہے۔ یعنی یہ شام کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، اب امیر شام کا ذکر تو آتا ہے، تو فرمایا علیکم بالشام، میرا مشورہ یہ ہے، میں رسول اللہ کہہ رہا ہوں کہ تم اہل شام کی فوج میں شامل ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ زمین اللہ کی پسندیدہ زمین ہے، اس میں آپ نے شامل ہونا ہے، اور اگر وہاں نہ موقع ملے اور نہ شامل ہو سکے، کوئی وجہ ہو، تو فرمایا پھر یمن والے فوج اس گروہ میں شامل ہو جائے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ شام اور اہل شام کی اللہ نے مجھ محمد کو ضمانت دی ہے، لہذا آپ نے شام والے گروہ میں شامل ہونا ہے۔ یہ ساری حدیث کو اکٹھا کریں نا اور ایک فائل بنائیں، اور اس کی روشنی میں پھر پورا ذخیرہ اسلام سے 1 2 3 4 کتابیں نہیں، شام کی، اب تو نیٹ پر لفظ شام لکھے، اس سے متعلقہ جتنی حدیث ہے وہ الگ ہو جائیں، پھر ان کی صحت کو دیکھ لیں، پھر کسی طرف ذہن رخ بنائیں اور علماء کے سامنے دو زانوں کے بیٹھیں، پوچھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ ایک اور حدیث ہے، غالباً میں 6 حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک اور میری ہجرت کی طرح بڑی ہجرت ہوگی۔ ایک وقت آئے گا ہر طرف مشکل ہوگی، جس طرح میں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے نا، اس طرح میرے بعد ایک اور بڑی ہجرت ہوگی، اور جب وہ ہجرت ہوگی تو تم میں سے اللہ کی زمین پر بہترین شخص وہ ہوگا جو اپنی ہجرت شام کی طرف کرے۔ کیوں؟ فرمایا وہ میرے بابا ابراہیم کا علاقہ ہے، وہ ان کی ہجرت گاہ ہے۔ رسول اللہ کی ہجرت گاہ مدینہ ہے، بابا خلیل علیہ السلام کی ہجرت گاہ شام ہے۔ پڑھے نا ان کی ہجرت کو، ان کے سفر کو قرآن میں اور احادیث میں۔ فرمایا جو اس طرف ہجرت کرے گا وہ بہتر۔ مسند احمد کی 7ویں حدیث پڑھنے لگا، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک شام کے برے لوگ وہاں سے نکل کے عراق نہ چلے جائیں، اور عراق کے بہترین لوگ وہاں سے نکل کے شام کی طرف نہ آ جائیں۔ پڑھیں حدیث کو اور دل کھولیں۔ اصل میں ہمارے ذہن میں ایک پہلے اپنی مرضی سے یا اپنے مطالعہ سے ایک محبت قائم ہوتی۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن پہلے قرآن حدیث پڑھتا ہے، پورا مطالعہ کرتا ہے، عبور حاصل کرتا ہے، پھر محبت قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہے۔ نبیوں سے بھی محبت وہی ہے مسلم جو قرآن و حدیث کے تابع۔ یہودیوں عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا تو بتائیں کہ یہ محبت قبول ہے؟ نہیں قبول۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مرفوع نہیں ہے حکماً، جس میں سیدنا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک شان بڑھائے گا، دوسرے میرے بارے میں شان گھٹائے گا؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا لا تطرونی، میں مجھے نہیں بڑھانا، کما طرت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بڑھایا؟ تو محبت کو قرآن و سنت کے لیول پہ لے آئے نا۔ یہ عجیب انداز ہے کہ ایک شخصیت کا ذکر کریں تو لازم آتا ہے کہ دوسری کی گستاخی ہو رہی ہے، یا توہین ہو رہی ہے، تنقیص ہو رہی۔ سیدنا عمر کی شان بیان کریں تو کوئی بندہ نہیں کہے گا آپ کو یہاں بس آپ تو صدیق کو مانتے ہی نہیں، آپ نے سارا جمعہ سیدنا عمر پہ پڑھا دیا۔ سیدنا عثمان پہ میں جمعہ پڑھا دوں، خطبہ دے دوں، تو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ ابو بکر و عمر کو آپ نہیں مانتے، آپ نے سیدنا عثمان پہ جمعہ پڑھا دی۔ جب سیدنا علی پہ جمعہ پڑھاؤں تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ابو بکر و عمر کو نہیں مانتے، یا کوئی نہیں کہے گا کہ آپ علی پاک کو نہیں مانتے۔ تو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو، کیوں کہتے ہو کہ تم علی پاک کو نہیں مانتے؟ وہ علی پاک کہاں اور سیدنا امیر معاویہ کہاں؟ یہ تقابل، یہ جوڑ آپ نے کیوں بنا لیا؟ جب ہم توحید بیان کریں تو کیوں کہتے ہو کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟
جب تو جناب تقلید کا رد کریں تو کیوں کہتے ہو کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے؟ جب سیدنا معاویہ کی شان کو، عظمت کو بیان کریں تو کیوں یہ کہا جاتا ہے، کیوں ذہن میں یہ جاتا ہے یہ علی پاک کو نہیں مانتے؟ مشاجرات پر تو ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، جس کا جو حق ہے اس کو دیں۔ یہی حق ہے، یہی انصاف ہے، یہی دین ہے، یہی منہج ہے اور یہی نجات۔ ڈاون ڈول آپ ہیں، تانا میں دے رہے ہیں، غلو کا شکار آپ ہیں، تانا میں دے رہے ہیں، تنقیص کی بیماری آپ کو لگ گئی ہے، دیمک وہ آپ کو لگ گئی ہے، آپ برا میں کہہ رہے ہیں۔ فرمایا بہترین اللہ کی زمین میں وہ لوگ ہوں گے جو اہل شام کی طرف تھے۔ اس حوالے سے کتنی بڑی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرمایا کہ عراق کے قیامت سے پہلے عراق کے اچھے لوگ شام کی طرف جائیں گے اور شام کے برے لوگ وہاں سے نکل کے عراق کی طرف آئیں۔ شام کی یہ فضیلت ہے۔ اس حوالے سے، شام کے حوالے سے آخری حدیث 8ویں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر مسند احمد میں ہے۔ خواب کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعبیر بھی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا کہ میرے سرہانے اور تکیے کے نیچے سے ایک کتاب کو اٹھایا گیا، کتاب کے ستون یعنی ایمان کو اٹھا کے ایسے لے جایا جا رہا ہے میرے تکیے کے نیچے سے۔ کتاب کی صورت میں ایمان کو، نور کو، روشنی کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اور لے کے جایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری نگاہوں نے پیچھا کیا کہ یہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ نور، وہ روشنی، وہ ایمان جو میرے تقیے کے نیچے ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اور لے جایا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں نے پیچھا کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ملک شام میں چمکتا ہوا دیکھا کہ وہ شام میں پہنچ گیا ہے۔ شام مومنوں کی آخری پناہ گاہ ہے، سمٹ کے وہاں ایمان جا رہا ہے۔ اب ذرا وہ دوسری حدیث اور عقائد ذہن میں رکھے نا تو یہ حدیث، یہ خواب رسول آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہماری آخری پناہ گاہ کہاں ہے؟ ملک شام۔ عیسیٰ ابن مریم کہاں آئیں گے؟ ملک شام۔ حکومت کہاں کریں گے؟ ملک شام۔ دجال کا فتنہ ایران سے نکل کے کہاں جائے گا؟ ادھر ہی، شام۔ دجال قتل ہوگا کہاں؟ شام۔ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے فرشتے، دھکیل کے اس کو شام کی طرف، شام میں جا قتل ہوگا۔ جو اس وقت دنیا میں لوگ موجود ہوں گے وہ عیسیٰ ابن مریم کی زیارت دیدار، کیا خیال ہے جب پتہ چل جائے عیسیٰ ابن مریم آ گئے، جس بندے کے پاس طاقت استطاعت ہو، کیا وہ نہیں جائے گا عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کے لیے؟ اللہ کا نبی ہیں اور آسمان پر زندہ تھے اور وہ زمین پہ اتر آئے۔ کون بندہ ہے جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو چلنے کی، اور وہ عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کے لیے نہ جائے تو وہ کہاں جائے گا بھائی؟ شام۔ مہدی ہوں گے کہاں؟ شام۔ تو اس سارے شام کو آباد کرنے والی شخصیت کا نام امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سارے کچھ مانتے ہو شام کے حوالے سے اور ملک الشام کو مانتے نہیں، اس پر تان تشنیع۔
ان کی خطاؤں، ان کی غلطیوں کو اچھال کے فرقہ بنا کے دنیا بیٹھ گئی، گمراہی کے گروہ بنا کے بیٹھ گئی۔ اب رسول اللہ کی حدیث جو خاص ہے، جن کا ذکر پہلے کئی دفعہ ہوتا رہا، یاد دہانی کے طور پہ ایمان کی تازگی کے لیے رسول اللہ کی وہ حدیث جو صحیح البخاری میں ہے، جس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس کا مصداق سوائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہیں۔ سارے خطبے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ کو معصوم سمجھتے ہیں، نہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ یاد رکھیں اہل سنت کا موقف کہ سوائے نبیوں کے اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہر شخصیت کو وہی درجہ دیں جو اس کا اسلام میں ہے۔ جب ہمارے نزدیک صدیق معصوم نہیں ہے تو امیر معاویہ معصوم کیسے ہوں گے؟ سیدنا عمر معصوم نہیں ہے، سیدنا عثمان معصوم نہیں ہے۔ اب رافضیوں کے ہاں یا شیعہ کے ہاں تو سیدنا علی معصوم ہے۔ مجھے بتائیں آپ بھی انہی کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بھائی کوئی خطائیں ہوئی ہوں گی اللہ نے معاف کر دی، توبہ اللہ نے قبول فرما لی، وہ توبہ پر مرے، وہ مغفرت پر وہ مرے، وہ بخشش پہ فوت ہوئے۔ جڑا تواڈے علاقے فوت ہو جائے انہوں آدھے اللہ بخشے فوت ہو گیا ہے، تم تو کہتے ہو اللہ بخشے، دعا کر رہے ہو، اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ بخشے اب شروع ہوا ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ بخشے، اور جو بخشے ہوئے ہیں ان پر تان کر رہے ہو۔ فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا بحری لشکر جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ان پر واجب ہو چکی ہے، انہوں نے وہ اپنے اوپر واجب کر لی۔ کس کو؟ امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں قد اوجبوا کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ رسول اللہ جب بھی فرماتے واجبات تو اس کا معنی یہی ہوتا کہ اپنے اوپر کیا واجب کر لیا ہے؟ جنت، یا برا ہوتا تو فرماتے جہنم۔ تو فرمایا جنت اس نے واجب کر لی اپنے اوپر۔ تو اب بتائیں یہ کون ہے؟ اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ اگر اختلاف ہے تو اختلاف واضح کریں کہ نہیں، مثلا جس طرح ہمارا اختلاف ہوتا ہے، ایک گروہ کہتا ہے ہاتھ باندھو، دوسرا کہتا ہے نہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، اختلاف کی سمجھ تو ہے نا بھائی، کوئی دلائل ادھر ہوں گے کوئی ادھر ہوں گے۔ کیا اس مسئلے پر کوئی اختلاف ہے کہ ہم امیر معاویہ کو اس حدیث کا مصداق کہتے ہیں، کوئی اور کہتا ہے کہ نہیں اس سے مراد سیدنا معاویہ نہیں ہے بلکہ فلاں صحابی ہے، اس نے بحری بیڑا بنایا ہے، اس نے جہاد کیا ہے؟ اختلاف ہی ہے۔ اگر اختلاف ہی نہیں ہے، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جنت واجب ہے، اب بتاؤ جس پر جنت واجب ہو چکی ہے اس پر بحث کیسے کریں گے آپ؟ مقصد تو جنت میں جانا ہے نا، سب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ معاف کرے اور کیا دے؟ جنت۔ تو رسول اللہ نے جنتی ان کو کہہ دی ہے، اب جنتیوں پر آپ بحث کریں گے؟ عجیب بات ہے، وہ بحث کرے جس کا اپنا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے۔ مجھے کیا یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ میں اس پر بات شروع کر دوں آپ کے ساتھ مل کے جس کا جنت میں جانا یقینی ہے، اور یقین بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گارنٹی۔ وہ دوسری حدیث جو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، حتیٰ کہ سو گئے، سوئے ہوئے اچانک اٹھے اور اٹھ کے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گروہ دیکھا ہے، ناس من امتی یرکبون البحر الاخضر فی سبیل اللہ، جو سبز سمندروں میں بحری بیڑے پہ سفر کر رہے ہیں، چڑھے ہوئے ہیں
اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ جنت میں ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں کے ساتھ ٹک لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ سارا گروہ جنت میں ایسے بیٹھے گا۔ بتائیں اس حدیث کا کون مصداق ہے؟ اتفاق ہے پوری امت کا کہ پہلے بحری لشکر کا کمانڈر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اب رسول اللہ کی دعاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیدنا معاویہ کی شان حدیث ہی کوئی نہیں، شان حدیث ہی کوئی نہیں، شان حدیث کو نہیں، ثابت ہے نا، قرآن کی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے نبی ہیں جن کی شان ہم نے بیان کی ہے، بہت سارے نبی ہیں جن کا ہم نے قصہ محبوب تمہیں بیان ہی نہیں کیا۔ اب کسی کی فضیلت بیان نہ ہو تو اتنا تھوڑا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی، اس سے درجہ میں سمجھتا ہوں نہ بھی فضیلت میں ہو تو ساری حدیث، وہ ساری آیات جو صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر ہے، ہر صحابی اس میں داخل بھی ہے، شامل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے اور مہدی بنا دے، وعدے بھی ہی اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، ولا تعذبہ، اور میں محمد دعا کرتا ہوں کہ عذاب سے انہیں محفوظ کر لے۔ ایک بندے کا تبصرہ میں آپ کو سنوں گا، آپ حیران ہو جائیں، کہتے رسول اللہ نے دعا کیوں کی کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا لے؟ کوئی گڑبڑ ہے ہی تھی؟ مزہ نہیں آ گیا شان بیان کرنے کا اور اندر کے وہ بغض کا؟ کوئی گڑبڑ ہو سی؟ رسول اللہ نے خود فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں محمد تو اسے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، کرو ذرا تشریح۔ کوئی گڑبڑ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو اس طرح کیوں نہیں جاتے کہ اللہ نے رسول اللہ کی دعا قبول فرما لی؟ جب کوئی مانگتا ہے ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر، رسول اللہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، معاف کر۔ معصوم تھے پھر بھی کہتے تھے یا اللہ مجھے معاف کر۔ حضور دعا کیا پڑھتے تھے آخری وہ تشہد میں؟ اس میں قبر کے عذاب سے پناہ، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ، موت و زندگی کے فتنوں سے پناہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ کوئی گڑبڑ تھی؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، معاویہ کو، اور اس کو کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم کون دینے آئے تھے؟ محمد مصطفیٰ۔ رسول اللہ دعا کر رہے۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں حضور نے دعا کی اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے، وہ سب کو قبول ہے، اور جو امیر معاویہ کو دعا دی اس پر باس کیوں ہے؟ آخر کی طرف بات لے جاتے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، وہ آیا ہے ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، رسول اللہ کے چچا، حقیقی چچا عباس، ان کے بیٹے۔ تو کیا فرمایا؟ غلام نے آ کے کہا کہ میں نے حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، میں نے امیر معاویہ کو ایک عجیب حالت میں دیکھا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد ایک ویتر پڑھتے ہیں۔ ایک ویتر، کتنے ویتر؟ ایک ویتر۔ اب بتاؤ جو امیر معاویہ کا نام لیتا ہے اس کو چاہیے نا کہ وہ ایک ویتر کو بھی مانے، سنت مانے۔ فرمایا وہ ایک ویتر پڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن عباس سے غلام نے کیا پوچھا؟ عجیب معاملہ ہے، میں نے دیکھا ہے معاویہ کو، اور ساتھ کیا کہا؟ فی امیر المومنین، میں نے امیر المومنین معاویہ کو دیکھا ہے۔ سیدنا علی کے چچا کے بیٹے ہیں نا عباس،
انہیں چاہیے تھا نہ کہتے کہ وہ امیر المومنین نہیں ہے، اس کو امیر المومنین نہ کہیں، یہ جملہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ لقب ان کا نہیں ہے، ہم ان کو امیر المومنین نہیں مانتے۔ قال اصاب انہ فقیہ، فرمایا سید امیر معاویہ نے ٹھیک کیا، وہ فقیہ ہے، مجھے بتاؤ ابن عباس نے قبول کر لیا ہے لقب امیر المومنین کس کے لیے؟ امیر معاویہ علیہ السلام۔ دوسری جملے میں ہے فقال داؤ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، آپ بس ان کو چھوڑ دیں، وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ تیسرا جملہ ہے فرمایا اصاب سنہ، اس نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی خود اس حدیث اس قول کے آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا میں نے سیدنا عثمان کے بعد سب سے بڑھ کے قوت سے فیصلے کرنے والے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد شان و شوکت والا شخصیت سب سے بڑھ کے میں نے روب و شعور شاندار شخصیت دیکھی ہے تو سیدنا معاویہ کی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہاں آپ نے تو ان پر جمعہ پڑھا دیا ہے، آپ نے تو ان کی فضیلت ہی بیان کر دی ہے۔ سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ میں نے رسول اللہ جیسی نماز پڑھتے دیکھا ہے تو امیر معاویہ کو دیکھا۔ یہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، صحابی رسول ہے۔ امام صحابی سے بڑا نقاد کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کے لیے امیر المومنین، ملک الاسلام، اسلام کا پہلا بادشاہ اور امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے لفظ سے لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس آل رسول آل محمد آل رسول میں اہل بیت میں داخل و شامل ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ ایک نہیں، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں نے فتنوں کے دور کو حالات کو دیکھا تو میں نے دعا کی، امی عائشہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ امی عائشہ فضائل بیان کر، لیکن یہاں عجیب ہمارے ملک میں باس ہے، وہ تو بنو امیہ سے ہیں جی، بنو امیہ تو شے ہی کوئی نہیں، کوئی شے تو ہے بھائی، کچھ تو شے مننی پڑنی جڑی آتے ہیں نا بالکل شے ہی کوئی نہیں۔ جب کہتے ہیں نا جو تقریروں میں ہم کہتے ہیں نا ربیع الاول میں کہ یہ جشن میلاد صدیق نے نہیں منایا، عمر نہیں منایا، عثمان نہیں منایا، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ صحابی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے شیطان۔ تو ہم کہتے ہیں کس کس نے یہ خوشی نہیں منائی، اس میں سارے داخل شامل ہو جائیں گے نعوذ باللہ، صدیق، عمر، عثمان، علی بھی شامل ہیں تمہارے اس فتوے میں۔ تو یہاں بھی ذرا وہ فتویٰ قائم رکھو نا۔ جب آپ کہو گے بنو امیہ شے کوئی نہیں تو پھر کوئی شے تو ماننا پائے، کیونکہ معاویہ خود صحابی ہے۔ مجھے بتاؤ صحابی بنو امیہ سے ہے نا، تو بنو امیہ تو شے ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ مطلب ہے تو شے ہی کون ہوئے۔ ان کے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کی ماں سیدہ ہند صحابیہ ہے، ان کے 3 اور بھائی ہیں وہ صحابی ہیں، ان کی 4 بہنیں ہیں، چاروں بہنیں صحابیات ہیں، اور ایک بہن رسول اللہ کی بیوی ہے، پورا گھرانہ ہی محمد کے صحابہ کا ہے۔ ایک صدیق کا سارا گھرانہ صحابہ کا اور ایک امیر معاویہ کا پورا گھرانہ صحابہ کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا سارا گھرانہ باپ ماں بیوی بیٹیاں بیٹے سارے صحابہ ہوں۔ کوئی اور خاندان ہے تو بتائے، یہ صحابہ کا ہے۔
سیدنا ابو بکر کا سارا خاندان صحابہ کا ہے، اور امیر معاویہ کا سارا خاندان باپ ماں بیویوں سب سمیت محمد مصطفیٰ کے صحابہ، بھائی بہنیں سارے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی وہ بنو امیہ اور تھے قریشی، اور وہ قریشی نہیں، اور قریشی ہیں وہ بنو امیہ قریشی خاندان سے۔ قریش کی کئی شاخیں، یہاں پوچھ لیں ساری قومیں بیٹھی، چل گجر بیٹھے، مغل بیٹھے، کمبو ہوتے ہیں، رانے ہوتے ہیں، ساری قومیں، ایک ایک قوم کے کئی شاخیں، بلکہ گجروں کے بارے میں تو ہے کہ 1000 ان کی شاخیں، 1000 سے زیادہ، بعد نے 500 لکھی، 500 ہیں ان کی، کمبوؤں کی لکھی ہیں کہ 44 کے قریب ہے ان کی شاخیں۔ اسی طرح ہر کی شاخیں جب اکٹھے ہوں گے تو ایک شاخ ہوگی کیا گجر، جب تقسیم کریں گے تو 1000 شاخیں ہوں۔ ایسے ہی مغل جب آپ ان کو کلوز کریں تو ایک مغل ہوں گے، آگے پھیلائیں تو کئی خاندان ہوں۔ اسی طرح بٹ ہیں، کمبو ہیں، ارائی ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں بغیر کسی استثناء کے جب سمیٹیں تو ایک ہوں گے، پھیلائیں تو کئی شاخیں ہوں۔ ایسی قریش پھیلائیں تو قریش ایک ہوں گے، پھیلائیں کلوز کریں تو قریش ہے، پھیلائیں تو کئی شاخیں ہیں، ان میں بنو ہاشم بھی ہے، ان میں بنو امیہ بھی، سب کا باپ عبد مناف ہے۔ رسول اللہ کا وہی نسب میں، علی پاک کے وہی نسب میں، امیر معاویہ کے نسب میں وہی، سیدنا عثمان کے نسب میں وہی، باپ ایک ہے، پیچھے 5ویں پشت پہ وہ عبد مناف ہے۔ ایک ہے نا بھائی، کس نے آپ کو کہا؟ وہ تو شاعی کوئی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں 5 ہستیاں ہیں نا جن کو تم زیادہ پنجتن کہتے ہو اور زیادہ ادب احترام کے لائق ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ان 5 میں سے ایک کا نام لے جس کی رشتہ داری بنو امیہ کے ساتھ نہ ہو، لے آئیں۔ بنو امیہ تو شاعی کوئی نہیں، علی پاک کے رشتہ داروں کی شاعی کوئی نہیں۔ سیدنا علی کی دوسری بیوی کون ہے فاطمہ کے بعد؟ ام کلثوم ہے نا، رسول اللہ کی نواسی، وہ کس اس کا باپ بنو امیہ سے نہیں ہے؟ رسول اللہ کی اپنی رشتہ داری، سیدنا علی کی رشتہ داری، سیدہ فاطمہ کی رشتہ داری، سیدنا حسن کی رشتہ داری، سیدنا حسین کی رشتہ داری، 5 تنوں میں سے اگر کسی ایک کی رشتہ داری ثابت نہ کر سکے بنو امیہ سے تو ہم آپ کے جملے کو مان لیں گے کہ بنو امیہ تو شاعی کوئی نہیں۔ بنو امیہ 5 تن کے رشتہ دار ہیں، نبی کے بھی رشتہ دار ہیں، علی کے بھی رشتہ دار ہیں، فاطمہ کے بھی رشتہ دار ہیں۔ خاندان کو گالیاں دیتے ہو جن سے رشتہ داری جڑ رہی ہے اہل بیت کی اور 5 تن پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چاچے رشتے میں، کوئی باپ کی طرف سے ہے، کوئی ماں کی طرف سے، 11 چچے ہیں حضور کے، 4 کا نکاح بنو امیہ میں ہے، خاندان امیر معاویہ میں۔ رسول اللہ کی 6 پھوپھیاں ہیں، 3 پھوپھیوں کے نکاح بنو امیہ میں۔ رسول اللہ کے 3 داماد ہیں، ایک بنو ہاشم سے علی پاک اور 2 بنو امیہ سے۔ حضور کی 11 ازواج ہے، 4 کا تعلق بنو امیہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پڑھے لکھے کاتبین جو تھے وہ 17 تھے، 7 بنو امیہ میں سے ہیں، خاندان امیر معاویہ میں سے۔ احد میں 70 شہید ہو گئے، جن 70 میں 14 بنو امیہ میں سے ہیں صحابہ جو احد میں شہید ہو گئے۔ بنو امیہ تے شاعی کوئی نہیں، شاید منہ ویکھو، بنو امیہ تے شاعی کوئی نہیں۔ ہجرت حبشہ میں 114 صحابہ گئے، 17 صحابہ جو ہے وہ بنو امیہ سے۔ امیر معاویہ نام کے 17 میرے محمد کے صحابہ ہیں، بلکہ حضرت علی کی پوتوں کے نام میں سے بھی معاویہ نام موجود ہے۔ نواسہ حضرت علی کا ایک نواسہ ہے، زینب بنت علی کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ کوئی نام پہ اعتراض کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 36 صوبے تھے،
36 صوبوں کے گورنروں میں سے 17 گورنر رسول اللہ نے بنو امیہ سے لگائے، یعنی بنو امیہ تو شاید کوئی نہیں، صرف امیر معاویہ کے بغض میں کئی جان دے ہو۔ امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی، مغفور ہے، مرحوم ہے، بخشا ہوا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر محمد مصطفیٰ کا صحابی اسی عقیدے پر جیے اور اسی عقیدے پر مریے۔ اگر مزید کسی کے دل میں کوئی پریشانی، کوئی کھجلی، کوئی ایسا ذہن ہو جو سمجھتا ہو کہ یہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کو دل صاف نہ ہو، یا کوئی اس کے ذہن میں اعتراض ہو، کیونکہ ہم نے اعتراضات کا ذکر نہیں کیا آج، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی حوالے سے ایسے لوگ جو صحابہ کے منکرین ہیں، یہ گستاخ ہیں، یا طعن کرتے ہیں، یا تشنیع کرتے ہیں، یا اعتراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی شرعی حیثیت جو ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ کا ذکر ہوگا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں سینہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی شبہ، اس کے علاوہ یعنی جو کچھ بیان ہوگا وہ تو بیان ہوگا، یا اس بیان سے کوئی چیز سوال پیدا ہوا، یا کوئی اور سوال ہے ذہن میں جو کھٹک رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بات ہونی چاہیے، تو بعد از جمعہ ساتھی مل سکتا ہے۔ اللہ سے عمل کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں زندہ ایمان پہ رکھے، موت بھی ایمان پہ دے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔